اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما۔ اب یہاں سے روزے کے مسائل فقہیہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے روزہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف، اور اسی تعریف میں اس کے خاطر خواہ شرائط کا بھی احاطہ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں صاحب بار شریعت، روزہ عرف شرع میں یعنی شریعت کی زبان میں یا شریعت کی اصطلاح میں مسلمان کا بنیت عبادت صبح صادق سے غروب آفتاب تک، یعنی جس وقت فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تب سے لے کر جس وقت مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے تب تک اپنے کو یعنی خود کو قصدن ارادتن کھانے پینے اور جماع یعنی ازدواجی تعلق جسے کہتے ہیں باز رکھنا، اور یوں ہی عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا شرط ہے۔ تو یہ تعریف شریعت کی اصطلاح میں ہے، عرف شرع میں، کیونکہ لغوی معنی میں آپ کو بتا چکا ہوں خلاصے میں کہ محض رکنا، ٹھہر جانا، امساک کو کہتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں سے روزے کو کیا کہتے ہیں، صوم کو کیا کہتے ہیں، مسلمان کا بنیت عبادت، اس کا مطلب یہ کہ اگر غیر مسلم یہ عمل کرے کہ صبح سے شام تک یعنی مغرب تک بھوکا رہے کھانے پینے سے اور اپنی زوجہ سے تعلق قائم کرنے سے باز رہے، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عبادت ہے اور غیر مسلم عبادت کی اہلیت نہیں رکھتا۔ اچھا، مسلمان صبح سے شام تک، صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکا رہے، کھانے پینے سے اور تعلق ازدواج قائم کرنے سے باز رہے، لیکن عبادت کی نیت نہ کرے، یعنی روزے کی نیت نہ کرے، تو بھی روزہ نہیں ہوگا۔ نیت ضروری ہے، جیسا کہ آگے آئے گا، اس لیے کہ نیت کی مشروعیت عبادت میں اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ عبادت میں اور عادت میں ڈفرنس ہو سکے، فرق ہو سکے۔ ظاہر سی بات ہے، آدمی صبح سے لے کے شام تک بھوکا کسی اور وجہ کی بنیاد پر بھی رہ سکتا ہے، پرہیز ہے اس کا، دل نہیں چاہ رہا، ہاضمہ خراب ہے، یا کھانے کو نہیں ملا، فقر و فاقہ ہے، مجبوری ہے بھوکا رہنا، نہیں کھا پی پا رہے، یا مریض ہے، وینٹیلیٹر پہ لگا ہوا ہے، کوما میں ہے، تو وہ بھی بھوکا ہے، پیاسا ہے، عورت سے دور ہے، کوئی تعلق قائم نہیں کر رہا ہے، تو کیا وہ روزے دار ہے؟ نہیں، کیونکہ اس نے نیت نہیں کری۔ تو نیت کی مشروعیت اس لیے ہے عبادتوں کے اندر کہ عبادت اور عادت میں فرق ہو سکے۔ تو مسلمان کا بنیت عبادت صبح صادق سے غروب آفتاب تک، لہذا اگر کوئی شخص صبح صادق کو کھا لے پی لے یا کوئی ایسا کام جو روزے کے منافی ہے کر لے، اس کے بعد بھلے شام تک مغرب تک بھوکا رہے، پیاسا رہے، عورت سے دور رہے، تو بھی روزہ نہیں ہوگا۔ یا صبح صادق سے پہلے اور صبح صادق کو بھی بھوکا پیاسا، سارے وہ کام جن سے رکنا تھا رکا رہا، لیکن غروب آفتاب سے پہلے اس نے کوئی کام ایسا کر لیا جو روزے کے منافی تھا، کھا لیا پی لیا یا خاتون سے تعلق قائم کر لیا، تو بھی روزہ چلا گیا، ٹوٹ گیا۔ یوں ہی قصدن یہ سارا عمل یعنی بنیت عبادت صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور جماع سے باز رہنا، یہ سارا عمل قصدن ہو۔ اگر بھول کر ایسا کر بیٹھے، یعنی کھا لیا پی لیا یا خاتون سے تعلق قائم کر لیا بھول کر، اور سارا کچھ کرنے کے بعد یاد آیا ارے ہمارا تو روزہ تھا، تو کوئی حرج نہیں، روزہ ہو جائے گا، کیونکہ شارع عز و جل اور علیہ السلام نے اس میں رخصت دی ہے۔ بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، جیسا کہ احادیث میں گزرا ہے یا مزید شاید آگے آئے گا، کہ جو بھول کر کھا لے پی لے تو اس کا روزہ باقی ہے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا، اسے اللہ نے پلایا۔ روزہ عبادت جس کا حق تھا اسی نے آپ کو کھلایا پلایا، اس لیے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ کس وقت ہے؟ جب بھول کر ہو۔ اگر ارادتاً ہو، اب ارادے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے یا چاہت بھی ہو سکتی ہے، جیسے بھی ہو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غلطی سے ہو گیا، میں نہا رہا تھا، وہ غلطی سے شاور سے منہ میں پانی چلا گیا،
یا میں نے وضو کے لیے کلی کی تھی، غلطی سے پانی، غلطی ارادہ شامل ہوتا ہے، اس لیے غلطی سے جو کام ہوگا وہ اس سے تو روزہ جائے گا ہی جائے گا، اور پھر آگے اس سے قضا لازم ہے نہیں ہے وہ مسئلے آگے آ رہے ہیں، لیکن بہرحال روزہ ختم۔ تو قصدن، بھول کر نہیں، قصدن کھانے پینے اور جماع سے باز رہے۔ عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا یہ بھی ضروری ہے روزے میں۔ حیض و نفاس یہ عوارض سماویہ سے ہے، آسمانی اور قدرتی آزمائشیں ہیں، مجبوریاں ہیں، اس پر آدمی کا زور نہیں ہے، کچھ بھی علاج کر لے، کچھ بھی کر لے، وہ اس سے یعنی عورت جو ہے اس سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ صرف اور صرف سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیاں، یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی وجہ سے ان کو یہ امتیاز عطا فرمایا ساری دنیا کی عورتوں سے، یعنی حضرت حوا سلام اللہ علیہا سے لے کر قیامت تک آنے والی ہر عورت میں صرف اور صرف حضور کی شہزادیاں سیدتنا فاطمۃ الزہرا اور دیگر جو حضور کی شہزادیاں ہیں، حضرت بی بی رقیہ، زینب اور ام کلثوم، یہ شہزادیاں یہ اس عیب سے پاک تھیں، انہیں حیض و نفاس نہیں آتا تھا، اس لیے انہیں جنت کی حور کہا گیا ہے، کیونکہ جنت کی حوروں کو بھی حیض و نفاس نہیں آتا۔ بقیہ تمام عورتوں کو، چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، انہیں یہ عارضہ لاحق ہے اور ان کی صحت کے لیے ضروری ہے، یعنی ایک نارمل انداز میں اخراج خون کا وہ ضروری ہے۔ حیض وہ خون ہے جو ماہوار یعنی ہر مہینے آتا ہے، کم سے کم مدت اس کی 3 دن ہے، درمیانی مدت 5 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ اس کے بعد اگر کچھ خون آ رہا ہے تو وہ حیض نہیں ہے، وہ استحاضہ بیماری کا خون ہے، اس میں نہ روزہ معاف ہے نہ ہی نماز معاف ہے، اور ہر عورت کو اس کی عادت کا پتہ ہوتا ہے، تو جتنی عادت بن جاتی ہے، کسی کو 2 دن آتا ہے، کسی کو تو کچھ لمحے کے لیے آتا ہے، 1 ہی منٹ کے لیے آیا، 2 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے، اس کے بعد نہیں آتا، تو سب کی عادت مختلف ہوتی ہے، تو وہ عادت کے مطابق عمل کرے۔ اگر عادت 3 دن کی ہے تو 3 دن تک روزہ نہیں رکھ سکتی، بعد میں اس کی قضا ادا کریں گی، اور اگر 5 دن ہے تو 5 دن تک روزے معاف رہیں گے، اس کے بعد اس کی قضا کریں گی۔ قضا ظاہر سی بات ہے رمضان کے بعد ہی ہو سکے گی، اور یہ حکم صرف روزے کے لیے۔ نمازوں میں ایک حرج عظیم لازم آ سکتا تھا، اس لیے شریعت نے اس میں آسانی رکھی کہ ایام حیض و نفاس کے اندر جو نمازیں قضا ہو جاتی ہیں انہیں دہرانے کی، پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پھر وہ واجب ہی نہیں ہوئی۔ شارع شریعت کا خطاب جو نماز کے حوالے سے ہے وہ حیض و نفاس والی عورتوں سے ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے ان ایام میں جتنی بھی نمازیں گئیں، جس 3 دن 5 دن 10 دن، وہ نمازیں معاف ہیں، اس کے اعادے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ اتنی جامع معنی تعریف ہے کہ اس کی قیودات سے بہت سارے مسائل سمجھ میں آ گئے کہ مسلمان روزہ رکھ سکتا ہے، غیر مسلم نہیں رکھ سکتا۔ روزے ایک عبادت ہے، لہذا اس میں نیت ضروری ہوگی، بغیر نیت روزہ نہیں ہو سکے گا۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک خود کو ارادتاً قصداً کھانے پینے اور جماع سے باز رکھنا ہے، اور خاتون کا حیض و نفاس سے خالی ہونا ہے، روزہ ہوگا، بصورت دیگر نہیں ہو سکے گا۔ مرد اگر اس طرح کی کوئی غلطی کرتا ہے تو اس پر قضا ہے، اور کفارہ کچھ صورتوں میں ہے، کچھ صورتوں میں نہیں ہے، جیسا کہ آگے آئے گا، اور خاتون پر صرف قضا ہے، کفارہ نہیں، اگر حیض و نفاس والی صورت ہے، کیونکہ یہ عوارض سماویہ ہے۔ پہلا مسئلہ، روزے کے 3 درجے ہیں۔ ایک عام لوگوں کا، وہ کیا ہے؟ یہی پیٹ اور شرمگاہ کو کھانے پینے جماع سے روکنا، یہ عام لوگوں کا، ہمارا، آپ کا اور دیگر عام مسلمانوں کا روزہ۔ دوسرا خواص کا روزہ، کہ ان کے علاوہ یعنی پیٹ اور شرمگاہ کے علاوہ کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور تمام اعضاء کو گناہ سے باز رکھنا، بد نگاہی نہ کرنا، بد کلامی نہ کرنا، غیبت یا گالی یا کوئی بھی ایسا کام یا لفظ یا بات کے جو خلاف شرع ہے وہ اپنی زبان سے ادا نہ کرنا،
ہاتھ اور پاؤں کو بھی گناہوں سے محفوظ رکھنا، یعنی کسی کو ناجائز نہ مارنا، رشوت لینا دینا یہ سب کام نہ کرنا، حرام کام کی طرف، حرام جگہ کی طرف نہ جانا، تمام اعضاء کو گناہوں سے باز رکھنا، یہ بھی روزہ ہے، کیونکہ روزے کا مطلب ہی ٹھہرنا ہے، خود کو باز رکھنا، یہ خواص کا روزہ ہے۔ اور تیسرا درجہ ہے اخص الخواص کا، خاص الخاص کا، کہ جمیع ما سوا اللہ سے اپنے کو، خود کو بالکلیہ جدا کر کے، الگ کر کے، تھلگ کر کے صرف اسی کی طرف متوجہ رہنا۔ یعنی وہ ایسا روزہ رکھتے ہیں، ایسے لوگ کہاں ملتے ہیں، نہ جانے کہاں ہوں گے آج کل، کہ وہ اللہ کے سوا دھیان کسی کی طرف لگاتے ہی نہیں، صرف کھانے پینے سے ان کی توجہ نہیں ہٹتی، بلکہ اپنے اطراف کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ پھر پاگل ہو جاتے ہیں یا ہوش سے باہر ہو جاتے ہیں، نہیں، جب تک روزے میں ہیں اور کوئی عبادت کا وقت یعنی نماز کا وقت نہیں آیا ہے اور خالی بیٹھے ہیں تو وہ عبادت میں لگے رہتے ہیں، اور اس قدر انہماک عبادت میں ہوتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی طرف، اس کی ذات کی طرف توجہ رہتی ہے۔ دنیا مافیہا کے اندر کیا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کسے کیا مل رہا ہے، انہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر بھی اگر یہ افطار میں کچھ کھائیں پیئیں نہ تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ کسی درد یا تکلیف کا احساس تب ہوتا ہے جب آدمی اس کی طرف توجہ کرتا ہے۔ بس اوقات آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو پیر میں چوٹ لگی، کوئی چیز چبھ گئی، کسی چیٹی نے کاٹ لیا، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معلوم نہیں چلتا کہ کوئی چیز چبھی تھی یا کسی چیز نے کاٹا تھا، کہیں ٹھوکر لگی تھی، اس وقت جو زخم یا تکلیف پہنچی، جو ضرب لگی بدن کے کسی حصے کو، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت درد اور تکلیف کا احساس بالکل نہیں ہوتا، لیکن کچھ دیر بعد محسوس ہونے لگتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ جب توجہ اس طرف جاتی ہے۔ تو یہ اخص الخواص جب روزہ رکھتے ہیں تو پھر اپنا دل دماغ سب رب کی طرف لگا دیتے ہیں، اور رب کے علاوہ ہر شے، اس کائنات کی ہر شے سے رک جاتے ہیں، نہ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ کسی کو دیکھتے ہیں، بس ذکر خدا میں، یعنی صرف ان کی زبان صرف ذکر میں تر نہیں ہوتی، مصروف نہیں ہوتی، بلکہ دل اور دماغ اور توجہ بھی ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اور ذکر کی حلاوت حاصل ہی اسے ہوتی ہے، اور اس کے اصل فوائد و ثمرات حاصل ہی تب ہوتے ہیں کہ جب ذکر کے ساتھ ساتھ توجہ بھی، یعنی زبان کے ساتھ ساتھ، بدن کے ساتھ ساتھ آپ کا دماغ، آپ کی توجہ بھی اسی طرف ہو۔ جو شخص توجہ کو یکجا کرنے میں کامیاب ہو گیا وہ سمجھ لیجئے ساری مرادیں حاصل کر گیا۔ یہ جتنے بھی اعمال و وظائف بزرگان دین سے منقول ہیں کہ فلاں نماز کے بعد یہ پڑھیں، فلاں چیز کو اس طرح پڑھیں، اس طرح اس کی زکوٰۃ دے دیں، اس کی اتنی بار ریاضت کریں، یوں پڑھیں، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ توجہ ایک جگہ اکٹھی ہو جائے۔ جب توجہ ایک طرف ہو جائے گی تو نمازیں درست ہو جائیں گی، جب نماز درست ہو جائے گی تو رب کا قرب حاصل ہو جائے گا، کیونکہ نماز سے بڑھ کر کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جو رب کے قریب کرتی ہو۔ اور یہ تبھی صحیح ہوگی کہ جب توجہ جس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اسی کی طرف آپ کا دماغ بھی لگا ہو، اور جب یہ کمال حاصل ہو جائے، اللہ کرے حاصل ہو جائے، تو پھر وہ نماز علی ہو جاتی ہے، جس طرح علی فرماتے ہیں، یعنی جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو انہیں کچھ احساس نہیں ہوتا تھا کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے رب کو دیکھا کرتے تھے جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ نماز کو ایسے پڑھو جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو، چلو نہیں دیکھ سکتے تو کم سے کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی تم مشاہدے کی کیفیت میں نہیں ہو، اس مرتبے پر نہیں پہنچے ہو، تمہاری نماز اس لیول کی نہیں ہے کہ تم اسے دیکھ سکو، مشاہدہ کر سکو، تو کم سے کم مراقبہ تو کرو، یہ توجہ تو کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے دل کی طرف اس کی توجہ ہے، میرے دماغ میں پنپنے والے خیالات کو وہ جانتا ہے۔ حضرت حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضور آپ نماز کیسے ادا کرتے ہیں؟ فرمایا جب بھی نماز کا وقت آتا ہے میں اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیتا ہوں کہ یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے،
بہت ڈرتے جھجکتے خوف سے لرزتے ہوئے وضو کرتا ہوں، مصلی پہ اگر آ کر کھڑا ہوتا ہوں اور یہ تصور جماتا ہوں کہ میں پل صراط پر کھڑا ہوں، دائیں جانب میری جنت ہے، بائیں جانب میرا جہنم ہے، سامنے میرے کعبۃ اللہ ہے، اور اس کی طرف ملک الموت کھڑے ہیں کہ ابھی کوئی وقت جاتا ہے وہ میری روح قبض کر لیں گے، اور یہ نماز زندگی کی آخری نماز ہوگی، یہ سجدہ یہ رکوع زندگی کا آخری سجدہ یا رکوع ہوگا، اور میرے دل اور میرے دماغ میں خیالات وہ اس پر رب کی نگاہ ہے۔ اس طرح میں نماز مکمل کرتا ہوں ڈرتے جھجکتے ہوئے، اور اس کے بعد پھر دعا کرتا ہوں، یا الہ العالمین، جیسی تیری عبادت تھی میں ویسا حق ادا نہیں کر سکا، امید کرتا ہوں کہ تو میری اس نماز کو قبول فرمائے گا۔ اب وہ لوگ اور ان جیسی نمازیں کہاں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہماری جو یہ ٹوٹی پوٹی نمازیں ہیں یہی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ کہ توجہ کا بڑا کردار ہے آپ کی عبادات کے اندر۔ بنیادین جو مراقبے کرواتے تھے وہ وجہ یہی تھی کہ توجہ مرکوز ہو ایک جگہ۔ یہ تصور شیخ جو کیا جاتا ہے یہ توجہ کو ہی اکٹھا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، جسے یہ کمال فن حاصل ہو گیا اس کی باتیں سنور جائیں گی۔ تو یہ تو تھے روزے کے 3 درجات، عام لوگوں خواص کے اور اخص الخواص کے۔ دوسرا مسئلہ ہے روزے کی 5 قسمیں ہیں۔ یہ تھے روزے کی کلاسیفیکیشن، درجہ بندی۔ اب آ رہی ہیں ٹائپس۔ 5 قسمیں ہیں: فرض، واجب، نفل، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی۔ 5 ہو گئی۔ پھر فرض و واجب کی 2 قسمیں ہیں: فرض معین، واجب معین، اور فرض غیر معین، واجب غیر معین۔ مثالیں دے دی انہوں نے، جیسے ادائے رمضان، یہ فرض معین کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے معین کر دیا گیا ہے کہ رمضان کے روزے ادا نہیں ہوں گے، یہ فرض معین ہے۔ فرض غیر معین جیسے قضائے رمضان، یعنی جو عورتیں یا کوئی بھی وجہ سے کوئی مرد روزے نہ رکھ سکے یا جان بوجھ کے نہ رکھے، تو تعین تو یہ تھی کہ رمضان کے روزے رمضان کے مہینے میں ہوتے، ادا کہلاتے، لیکن قضا ہو گئے، اب قضا کرنی تو ہے، تو یہ فرض غیر معین ہے۔ یہاں اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ قضا روزے میں رکھو تو ادا ہوں گے، نہیں، جس مہینے میں بھی آپ کو موقع ملے آپ اسے رکھ لیں۔ اور روزہ کفارہ، یعنی کفارے کے جو روزے رکھتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ فرض غیر معین۔ واجب معین، اس کی مثال دے رہے ہیں، جیسے نذر معین، آدمی نظر مانے، منت مانگے، اس کے باقاعدہ تفصیلی مسائل آگے آئیں گے۔ نظر مان لے کہ میں فلاں دن، جمعرات کے دن یا جمعے فلاں دن روزہ رکھوں گا، تو یہ نظر معین ہے کہ جو دن معین کیا اللہ کے لیے کسی عبادت کو کرنے کے لیے تو اسی دن کرنا ہوگا۔ اور واجب غیر معین جیسے نظر مطلق، میرا یہ کام ہو جائے تو میں روزے رکھوں گا، اب جب چاہے رکھ لے، اس نے معین تو کیا نہیں، کوئی مہینہ یا کوئی دن کوئی وقت، بس نے کہا کہ میرا یہ کام ہو جائے یا مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے تو میں اتنی نمازیں پڑھوں گا، نفل پڑھوں گا، یا اتنے روزے رکھوں گا شکرانے کے، تو پھر یہ نظر مطلق ہے، تو جس وقت چاہے نوافل ادا کرے، جس وقت چاہے وہ نفل روزے رکھے، بلکہ واجب روزے رکھے۔ نفل 2 ہیں، نفل مسنون اور نفل مستحب۔ نفل مسنون سے مراد یہ کہ سنت، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت ہو، اور نفل مستحب جیسے عاشورہ، یعنی 10ویں محرم کا روزہ، اور اس کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ ملا کر رکھنا، یعنی 10ویں اور 9ویں اور 10ویں محرم، تو یہ مثال ہے سنت کی، نفل مسنون کی۔ اور نفل مستحب کی مثال اکیلا اگر عاشورہ کا رکھے وہ بنے گی۔ اور ہر مہینے میں 13ویں، 14ویں، 15ویں اور عرفے کا روزہ، 13ویں، 14ویں، 15ویں جسے ایام بیض کہتے ہیں، ہر مہینے کی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ وہ رکھا کرتے تھے۔ اور یوم عرفہ کا روزہ، یعنی 9 ذی الحجہ۔ اور پیر اور جمعرات کا روزہ، یہ بھی کیا ہے؟ نفل مستحب کی مثال ہے۔ یوں ہی 6 عید کے روزے،
عید کے بعد عید کا دن پہلی شوال چھوڑ کر جو بقیہ 6 روزے نفل رکھے جاتے ہیں، شش عید کے روزے، یہ بھی کیا ہے؟ نفل مستحب ہے۔ صوم داؤد علیہ السلام، یعنی داؤد علیہ السلام کے طریقے کے مطابق روزے رکھنا، یہ بھی مستحب ہے، نفل مستحب کی مثال ہے، جیسے ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ اور یہ طریقہ سالہ سال لگاتار روزے رکھنے سے افضل ہے۔ افضلیت کی وجہ عقل تو یہ کہتی کہ جو شخص سالہ سال روزے سے، ایک پورے سال میں 365 دن میں ایک دن بھی وہ روزہ نہیں چھوڑتا، افضل وہ ہونا چاہیے۔ لیکن افضل وہ ہے کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کے طریقے کے مطابق رکھے، ایک دن روزہ رکھے ایک دن افطار کرے، کیونکہ اس طریقے کو نسبت ہو گئی حضرت داؤد علیہ السلام سے۔ اور سالہ سال جسے صوم دہر کہتے ہیں، وہ آگے آ رہا ہے، وہ اسی مقام پہ بتا دیتا ہوں۔ تو یہ مثال ہے نفل مستحب کی۔ اور مکروہ تنزیہی، اس کی مثال دے رہے ہیں جیسے صرف ہفتے کے دن روزہ رکھنا، کیونکہ اہل کتاب سے مشابہت ہوگی، وہ ایسا کرتے تھے، اہل السبت انہیں کہا گیا ہے۔ نئے روز یعنی سال کے، جب سال کا آغاز ہوتا ہے اس کے جو پہلا دن ہوتا ہے اس کا روزہ رکھنا، تو یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے، کیونکہ اس میں بھی مشابہت ہے کس کے ساتھ؟ آتش پرستوں کے ساتھ۔ اور مہرگان کے دن کا روزہ رکھنا، یعنی ایرانی مہینے کی جو کا 16واں دن ہوتا ہے اس دن روزہ رکھنا، یہ بھی مکروہ تنزیہ ہے، کیونکہ اس میں مشابہت ہو جاتی ہے پارسیوں سے، وہ عید مناتے ہیں، وہ لوگ عید مناتے ہیں روزہ رکھ کے، ہمارے ہاں عید منائی جاتی ہے روزہ توڑ کے، یعنی عید کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا، افطار کیا جاتا ہے، کہ وہ اللہ کی طرف سے مہمانی کا دن ہے، تو ان سے مشابہت کی وجہ سے مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن یعنی کوئی رکھ لے روزہ ہو جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا، اگرچہ بہتر تھا کہ ایسا نہ کرتا۔ مکروہ تنزیہی کا مطلب یہی ہے۔ مکروہ تحریمی تو پھر گناہ ہوتا ہے، لیکن روزہ پھر بھی ادا ہو جائے گا، واجب الاعادہ ہوگا، یعنی دوبارہ روزہ رکھے۔ ابھی ایک آگے مسئلہ آ رہا ہے تو انشاءاللہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ مکروہ تنزیہ کا مطلب اتنا ہی ہے کہ نہ کرتا تو اچھا تھا، لیکن کر لیا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، روزہ بھی اس کا ادا ہو چکا ہے۔ اور صوم دہر یعنی ہمیشہ روزے سے رہنا، روزہ رکھنا، یہ صوم دہر ہوتا ہے، سالہ سال روزے رکھنا۔ صوم سکوت یعنی ایسا روزہ جس میں کچھ بات نہ کرے۔ صوم وصال، یہ روزہ رکھ کر افطار نہ کرے، بھوکا پیاسا رہے، اور دوسرے دن بھر بھی روزہ رکھے، یہ سب مکروہ تنزیہی کی مثال ہیں۔ صوم وصال، صوم سکوت، صوم دہر، یہ سب روزے کی جو اقسام ہیں کہ روزہ ہو جائے گا، ادا ہوگا، ثواب بھی ملے گا، لیکن بہتر تھا کہ ایسا نہ کرتا۔ اور مکروہ تحریمی جیسے عید اور ایام تشریق کے روزے، کہ اگر یہ رکھے جانتے بوجھتے گناہگار بھی ہوا، اور روزے کو دوبارہ لوٹانا ایک الگ واجب ہوا۔ مکروہ تحریمی کا یہ مطلب ہے۔ مکروہ تحریمی گناہ صغیرہ ہوتا ہے، اور حرام یہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر مکروہ تحریمی کو، گناہ صغیرہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں تو پھر یہ بھی کبیرہ ہو جائے گا، یعنی اس پر اصرار کرنے لگ گیا، عادت بنا لے تو یہ بھی پھر کبیرہ ہو جائے گا، کیونکہ خدا کی نافرمانی اس میں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، رب کی نافرمانی ہے تو پھر وہ بڑی ہی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ تو فرض، واجب، حرام اور مکروہ تحریمی، سنت مؤکدہ، اطاعت، سنت غیر مؤکدہ، مکروہ تنزیہی، اور خلاف اولا، مستحب، یہ سب باتیں صاحب بار شریعت نے شروع میں بیان کی ہیں جب نماز کا اور طہارت کا باب شروع کیا ہے۔ تو امید ہے کہ جن کے ذمے طہارت کا باب ہے انہوں نے اپنی ذمہ داری بخوبی نبھائی ہوگی، اور یہ بات سمجھا دی ہوگی کہ ان اصطلاحات کا مطلب کیا ہے اور اسے کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے سمجھنا ہے، ان کے اطلاقات عبادات میں، روزے، نماز وغیرہ میں کیسے ہوں گے۔ اگر مجھے موقع ملا تو میں دوبارہ بھی سمجھا دوں گا کہ ان سے بھی سمجھ لیں، اور کچھ باتیں اگر وہاں کلیئر نہیں ہوئی تو مجھ گناہگار سے سن لیں، سمجھ لیں۔
بشرطے کہ مجھے یاد رہے. مسئلہ نمبر 3 ہے، بلکہ اس سے پہلے خلاصہ سمجھ لیجیے اس مسئلے کا، کہ یہاں انہوں نے 8 اقسام بیان کری روزے کی. فرض معین، غیر معین 2، واجب معین، غیر معین 4، نفل مسنون جسے سنت بھی کہہ سکتے ہیں اور نفل مستحب 6، مکروہ تنزیہی اور تحریمی 8. مسئلہ نمبر 3 ہے، روزے کے مختلف اسباب ہیں. روزہ رمضان کا سبب ماہ رمضان کا آنا، روزہ نظر کا سبب منت ماننا. یعنی رمضان کے روزے کس سبب سے، کیا ریزن ہے کہ وہ واجب ہو رہے ہیں، تو اس کا ریزن، اس کا سبب مہینہ رمضان ہے. یوں ہی نظر کا روزہ واجب ہو رہا ہے کیوں کہ آپ نظر مانی، منت مانی، اس لیے. روزہ کفارے کا سبب قسم توڑنا یا قتل یا زہار. قسم توڑنا مطلب قسم کھائی تھی کہ اللہ کی قسم اگر ایسا ہوا تو میں ایسے کروں گا، تو ویسا ہو گیا، لیکن جیسا اس نے کرنا تھا ویسا کیا نہیں، قسم ٹوٹ گئی. تو اللہ کے لیے جو قسم اٹھائی جائے، اول تو اس سے بچنا چاہیے، لیکن اٹھا لے تو پھر پوری نہ کر سکے، اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ غصے میں آ کے لوگ قسمیں اٹھا لیتے ہیں، کیونکہ یہ تو عام فہم بن گیا ہے، تو پھر پورا کر نہیں پاتے. تو ضروری ہے کہ کفارہ دیں. کفارے کی مختلف صورتیں ہیں، اس میں ایک صورت روزہ رکھنا بھی ہے. اسی طرح قتل کی کئی اقسام ہیں. قتل عمد، یعنی کسی دھاری دھار آلے سے یا ایسے آلے سے، ایسے اوزار سے، ہتھیار سے کہ جو ہے ہی مارنے کے لیے، تلوار، چاقو اور بھالا، توپ، بندوق، اس طرح کی چیزیں، اس سے کوئی قتل کرے تو قتل عمد ہے. قتل شبہ عمد، یعنی عمد کے مشابہ، ایسے اوزار سے قتل کرے کہ جو قتل کے لیے استعمال نہیں ہوتا، لیکن جیسے ڈنڈے مار مار کے کسی کو مار ہی دینا، جان سے ہی مار دینا. ڈنڈے سے قتل تو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ایک ہی جگہ ضربے لگاتا رہے کوئی شخص تو آدمی ہلاک ہو جائے گا، بالکل سر پر. اور تیسری قسم ہے قتل خطا. نشانہ کہیں تھا، لگ کہیں گیا، جانور کا شکار کر رہے تھے، لگ گیا انسان کو، یہ خطا ہے. یوں ہی ایک اور ہے قتل جاری مجرا خطا، قائم مقام خطا، یعنی خطا کی ہی طرح ہوتا ہے، خطا کے قائم مقام ہوتا ہے. اور آخری ہے قسم قتل سبب، قتل کا سبب بننا. راستے میں کوئی کھڈا کھود دیا اور وہاں پہ آگے گاڑی کہیں گر گئی، آدمی گر گیا، مر گیا، یہ قتل سبب ہے. تو ہر ایک کے مختلف احکام ہیں جو آپ بہار شریعت کی ہی ابواب میں آگے دیکھ سکتے ہیں. قتل جاری مجرا خطا یعنی قائم مقام خطا، اس میں عاقلہ پر دیت اور قاتل پر کفارے کے طور پر روزے رکھنے ہوتے ہیں، جن میں تتابع یعنی لگاتار رکھنا ضروری ہوتا ہے. تو ایسے روزوں کا سبب کیا چیز ہے؟ قتل قائم مقام خطا. یوں ہی زہار، روزے کفارے کے روزوں کا سبب کئی زہار بھی ہوتا ہے. زہار یہ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو محرم قرار دینا، محرم سے تشبیہ دینا، تو میری ماں ہے، تو میری ماں کی طرح ہے، تیری پیٹھ میری ماں جیسی ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح. اور وہ بھی عرف دیکھا جائے گا. ابھی جو میں نے آپ کو مثال دی، کہیں آپ یہ سمجھیں کہ بھائی میں تو اپنی اہلیہ کو کہتا رہتا ہوں کہ تمہارا چہرہ میری امی سے ملتا ہے اور تمہارے ہاتھ میری امی کی طرح ہیں. نہیں، عرف کی بات ہوگی کہ عرب کے اندر یا کہیں عرف میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر بیوی سے غصہ ہوتے، ناراض ہوتے، تو کہتے تمہاری پیٹھ یا تمہارا پیٹ یا کوئی بھی ایسا مقام کہ جو بیوی کا دیکھنا جائز ہے، اس سے استمتاع جائز ہے شوہر کے لیے، اس سے میں کہہ دینا وہ جو ہے میری ماں کی طرح ہے میرے لیے. جس طرح میں ماں کا احترام کرتا ہوں، وہ میرے لیے محرم تھی اور ان کا یہ حصہ دیکھنا جائز نہیں تھا، بس تمہارا بھی ایسے. تو یہاں وہ بات نہیں ہے، محض ایک مثال سے آپ سارے مسئلے کی تفصیل مت نکالیے گا، بلکہ جہاں مقام ہے اصل ان مسائل کا، وہاں جا کے اس کو پڑھیے گا یا کسی سے سیکھیے گا. یہاں میں صرف اور صرف ٹچ کر رہا ہوں کہ قتل زہار کسے کہتے ہیں. قتل زہار کہہ رہا ہوں، کفارہ زہار
کہ اپنی بیوی کو محرمات سے تشبیہ دینا، تو اس میں کفارے کے طور پر روزے رکھے جاتے ہیں۔ نکاح پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن کفارہ دینا پڑتا ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ تو یہ بیان ہوئے روزے کے مختلف اسباب۔ فرض روزہ رمضان، اس کا سبب ماہ رمضان، نظر کا روزہ منت، کفارے کا روزہ کبھی قسم کا توڑنا، کبھی قتل قائم مقام خطا، اور کبھی زہار۔